اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فصل لربك وانحر صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ درس قرآن کے لیے جس آیات مقدسہ کا تلاوت کیا ہے، انتخاب بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیں ان صلاتی میری نمازیں، و نسکی میری قربانی، و محیا یا میرا جینا، و مماتی اور میرا دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین سارے کا سارا اپنے رب کے لیے ہے۔ نماز پڑھنی ہے، قربانی کرنی ہے، جینا ہے یا دنیا سے جانا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں سورہ کوثر کی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور پھر قربانی کرو۔ آج جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی معرض وجود میں ہے جو مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جو پیسہ عبادت پہ خرچ کرتے ہو وہ عبادت پہ خرچ نہ کرو بلکہ غریبوں کی مدد میں خرچ کر دو۔ سب سے پہلے بنیادی نقطہ یاد رکھیں، نیکی وہ قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ جتنی بھی عبادات ہیں سب سے افضل عبادت نماز پڑھنا ہے۔ اب عبادت کرنا بہت افضل کام ہے، نماز پڑھنا بہت افضل کام ہے، اور نماز میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ سجدہ ہے۔ اب سجدہ کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن آپ بتائیں اگر کوئی فجر کی نماز میں 2 فرض کی بجائے 3 فرض پڑھ لے اور وہ یہ کہے کہ میں 1 رکعت اور پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ نماز بڑی افضل ہے، تو بتائیں اس کی نماز قابل قبول ہے؟ پڑھی تو اس نے نماز ہی ہے، اور حالانکہ جتنی فرض تھی اس سے بڑھ کے پڑھی ہے، لیکن اس کی 3 رکعتیں قابل قبول ہیں۔ سجدے 2 کرنے ہیں، وہ کہتا نہیں میں نے 4 ہی کرنے ہیں، میں تو سجدہ اللہ کو کر رہا ہوں۔ تو بتائیں ہر رکعت میں 4 سجدے قابل قبول ہیں، حالانکہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ نماز کس کے لیے ہے؟ لیکن اگر زیادہ پڑھیں گے تو قابل قبول ہے۔ کیوں بھلا؟ عبادت وہی قابل قبول ہے جو رب رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ اب حج جو ہوتا ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں رمضان میں عمرہ کرنے جاؤں گا لیکن حج بھی رمضان میں کرنا ہے، اب وہ رمضان کے مہینے میں جا کے میدان عرفات میں بیٹھ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا؟ بولے تو صحیح، نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو وہ اسی صورت میں قابل قبول ہے جب وہ اس طرز پہ کی جائے جو طریقہ ہمیں رب رسول نے دیا ہے۔ اب رمضان میں جو روزے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں فرض ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ دسمبر کا مہینہ بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، میں نے رمضان کے روزے دسمبر میں رکھنے ہیں، اور ابھی رمضان کا مہینہ نہ آیا ہو، تو اس کا رمضان کا روزہ قابل قبول ہے؟ حالانکہ اس نے روزہ رکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکھا بھی رہا، کوئی اس نے ناجائز کام بھی نہیں کیا، لیکن اس کا فرض روزہ پورا، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے نیکی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو نیکی عبادت صرف وہ قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو۔ ہم مرضی سے نیکی کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب دوسری بات،
آپ ایک ریڑھی لگانے والا مزدور ہے نا، اس سے بھی پوچھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنا شعور دیا ہوا ہے کہ وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک جگہ پہ ایک چیز فرض ہو اور ایک چیز نفل ہو، تو عمل کس پہ کرنا ہے؟ پھر بولیں ذرا۔ اچھا، اب حج کرنا صاحب نصاب پہ فرض ہے، کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ تم حج نہ کرو، پیسے غریبوں کی بیٹیوں کو دے دو، تو بتائیں فرض چھوڑ کے نیکی کرے گا تو قابل قبول ہے؟ اتنا شعور تو سبھی کو ہے کہ جب فرض عبادت موجود ہو تو فرض چھوڑ کر نفل قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بندہ ساری رات محفل میلاد میں رہے، نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے، تو کیا خیال ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا؟ تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر لازم قرار دے دی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے نفل کی طرف جائیں گے تو وہ نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے پر، کسی عورت پر قربانی واجب ہے، اب وہ کہے کہ میں نے قربانی چھوڑ کر قربانی کے پیسے جو ہیں وہ کسی غریب کو دینے ہیں، تو یہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ حدیث پاک کا ایک ایک لفظ توجہ سے سنیں، آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ انسان کوئی بھی نیکی کیوں کرتا ہے کہ اس سے اس کا رب، پھر بولیں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ ایک نیکی چھوٹی ہو اور ایک نیکی بڑی ہو، اور اللہ تعالیٰ خود بیان کرے کہ یہ نیکی مجھے زیادہ پسند ہے، تو کون سی کرنی چاہیے؟ جو اللہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ بندہ جتنے مرضی عمل کرے، اللہ کا محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل نیکی جانور کا خون بہانا ہے۔ اب بندہ کہ جی میں نے یہ نیکی کی ہے اللہ کو راضی کر، اللہ تو حکم دے رہا ہے، اس کا محبوب حکم دے رہے ہیں کہ میری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسند چیز ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے، وہ نہیں بہایا۔ اور مزے کی بات کیا ہے، اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ حج نہ کریں، قربانی نہ کریں، اس کے پیسے غریبوں میں تقسیم کریں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غریبوں کو قربانی کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ 2020 کی جو رپورٹ چھپتی ہے پوری دنیا کے اندر، 11.5 ارب روپیہ قربانی کرنے سے غریبوں تک پہنچا ہے۔ کتنے پیسے؟ 11.5 ارب روپے کا نفع غریبوں کو ہوا ہے۔ ابھی یہ کیسے ہوتا ہے میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ ایک بات پر توجہ کریں، جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ آپ قربانی نہ کریں، حج نہ کریں اور یہ پیسے غریبوں میں تقسیم کریں، مزے کی بات ہے آپ کو نصیحت کرنے والا خود تقسیم نہیں کرے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، غریبوں کو خیرات بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ جو حج کرتا ہے غریبوں میں پیسے بھی وہی تقسیم کرتا ہے، تنقید کرنے والے خود کچھ نہیں کرتے۔ اب جو لوگ یہ فلسفہ آج کل فیس بک کے اوپر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ قربانی کے پیسے غریبوں کو دے دیں اور جانور کا خون نہ بہائیں، ان کو غریب صرف اور صرف حج کے موقع پہ یاد آتے ہیں، قربانی کے موقع پہ یاد آتے ہیں، یا محفل میلاد کے موقع پہ یاد آتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو غریب یاد نہیں آتا۔ اب میں چند باتیں آپ سے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر کسی بندے کے پاس ٹیلی فون 1 لاکھ روپے والا ہو تو اس پہ فون سن سکتے ہیں، اور اگر فون 5,000 والا ہو تو فون، بولے تو صحیح یار، میں نے مانگا تو نہیں، صرف بولنے کے کہا یار، فون 5,000 والا ہو تو فون پہ بات۔ اچھا اس موقع پر یہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار چلو میں 1,00,000 روپے کا فون بیچ دیتا ہوں، خود 10,000 کا فون لیتا ہوں اور 90,000 کسی غریب کو دیتا ہوں، غریب یاد نہیں آئے گا۔ فون 1 لاکھ والا ہونا چاہیے۔ گاڑی رکھی ہوئی ہے 40 لاکھ والی، تب جناب یہ نہیں سوچتے کہ چلو گاڑی میں 10-12 لاکھ والی لے لیتا ہوں، باقی 30 لاکھ روپے بچے گا، چلو کم از کم 5 غریب کی بچیوں کی شادی ہو جائے گی، نہیں یاد آئے گا۔ اپنا گھر 2.5 کروڑ کا ہو گیا ہے، یہ نہیں سوچے گا کہ چلو یار میں 2.5 کروڑ کا گھر بیچتا ہوں، 1 کروڑ کا گھر لے لیتا ہوں، پھر بھی چلو 1.5 کروڑ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، نہیں سوچیں گے۔
اللہ رسول کا جب حکم آ جائے گا نا تب ان کو غریب یاد آ جائیں گے. کہیں گے جی قربانی کیوں کر رہے ہو, آپ غریب کو پیسے دو. تو بھائی آپ لاکھ روپے والا فون بیچ دو نا, 10,000 کا فون رکھو, فون سنتے رہو, باقی 90,000 کسی غریب کو دے دو. 40 لاکھ والی گاڑی بیچ دو نا, 10 لاکھ کی گاڑی رکھو, 30 لاکھ میں 5 بچیوں کی شادی ہو جائے گی. آپ نے 2.5 کروڑ کے گھر میں اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے, بیچ دو, 1 کروڑ کا لے لو, 1.5 کروڑ میں 15-20 بچیوں کی شادی اچھی خاصی ہو سکتی ہے. لیکن ان کو غریب یاد نہیں آئیں گے. غریب کا بھی یاد آ رہا ہے جب کوئی اللہ کا حکم مانتے ہوئے حج کرنے جا رہا ہے, جب کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے قربانی ادا کرنے کی طرف جا رہا ہے, تب ان کو غریب یاد آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظاہری طور پر حالات سخت تھے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے گزارے ہیں, 10 کے 10 سال آپ نے 2 مینڈے ذبح کی ہیں. حالات سخت تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہیں چھوڑا. اور جب حالات بہت سازگار ہوئے تو آپ جانتے ہیں نبی پاک کا عمل کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا کچھ بیچا, اور اس دور میں میرے نبی پاک نے 100 اونٹ قربانی کے لیے خریدے ہیں. رسول کریم نے 100 اونٹ قربانی کے لیے پیش کیے ہیں, اور 63 اونٹ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں. حالانکہ قربانی کا موقع ہو نا تو ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور کرو تو جانور دوسرا دیکھ کر کدھر بھاگتا ہے, پیچھے بھاگتا ہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پکڑا تو ہر اونٹ اپنی گردن خود آگے پیش کر رہا تھا کہ رسول کریم کے ہاتھوں سے میں ذبح ہو جاؤں. رسول کریم نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے, سب کچھ بیچ دیا. آپ مجھے بتائیں جس دور میں رسول کریم نے یہ عمل کیا, حجۃ الوداع کے موقع پہ مکے میں ساری غربت ختم ہو گئی تھی, مدینے میں ساری غربت ختم ہو گئی تھی, حالانکہ اسی نبی نے بتایا غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے. لیکن سرکار کا اپنا عمل کیا ہے کہ جب حالات سخت تھے پھر بھی 2 مینڈے ہر سال ذبح کیے. اور یہاں پر میں ضمناً ایک عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ 2 جانور ہی ذبح کیوں کرتے ہیں, تو نبی پاک نے کیا فرمایا تھا, ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے. تو یار جس کو اللہ کے محبوب کی امت میں آنے کا شرف مل گیا اور اللہ نے اس کو گنجائش دے دی ہے تو وہ بھی تو اپنے نبی کے نام کا جانور ذبح کرے نا. اور یہاں پر عقیدہ کیا ہے, امت ابھی آئی نہیں تھی تو اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے, تو جو آ کے چلی گئی ہو اس کے نام کی کیوں نہیں ہو سکتی. ابھی امت آئی نہیں تھی تو امت کے نام پہ اصالِ ثواب ہو رہا ہے, تو جو چلے جائیں ان کے نام کا کیوں نہیں ہو سکتا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا قربانی کے موقع پہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تھا کہ اپنے گھر تشریف لائے, اور گھر والوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ ایک بکری ذبح کرنی ہے اور تقسیم کر دینی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آ کر پوچھا کہ جو بکری ذبح کی تھی اس کا کیا کیا. تو اما عائشہ عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب ہم نے ساری بکری جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے, اور یہ ایک دستی بچ گئی ہے وہ آپ کے لیے رکھ لی ہے. دستی کہتے ہیں بکری کی اگلی ٹانگوں کو. عرض کی کہ ساری بکری جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے, خرچ کر دی ہے, اور ایک دستی بچ گئی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ جو تقسیم کیا وہ بچ گیا ہے اور قیامت میں اس کا اجر لیں گے, اور جو اپنے لیے رکھا ہے نا یہ کھا کر اس کا حساب بھی دینا ہے. تو بچتا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں تقسیم ہو جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر عرض کی میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں جتنا مال کماؤں, جو کچھ بھی میں دنیا میں کماؤں, میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا سارا مال میرے ساتھ میری قبر میں جانا چاہیے. لیکن جس سے سوال کرتا ہوں جواب ایک ہی ملتا کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی, تم قبر میں کچھ لے کے جا ہی نہیں سکتے. لیکن میری خواہش ہے کہ میں دنیا میں جتنی کمائی کروں وہ میرے ساتھ میری قبر تک جانی چاہیے. امام غزالی تھے, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, تو فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے کہ تیری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے اور تیرا کمایا ہوا سارا مال تیرے ساتھ تیری قبر میں جا سکتا ہے. بندہ بڑا خوش ہوا.
کہنے لگا چلو موقع مل گیا، سوال کا جواب بھی مل گیا، اب میں جو بھی کماؤں گا میرے ساتھ میری قبر میں جائے گا۔ تو خوش ہو کے کہنے لگا بتائیں وہ کون سا طریقہ ہے کہ میرا سب کچھ میرے ساتھ میری قبر میں چلا جائے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ تیری ساری کمائی تیری قبر تک جائے تو ایک ہی طریقہ ہے، تو سارے کا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، وہ ثواب بن کے تیری قبر میں پہنچ جائے گا۔ اس کے سوا دوسرا کوئی طریقہ نہیں کہ تیرا مال تیرے پاس رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث پاک سنیں، فرمایا جس کے پاس طاقت ہو اور وہ طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور یہاں پہ لوگ فلسفے تراش رہے ہیں کہ یہ پیسے غریبوں کو دے دو۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر پھر قربانی کرو۔ تو قربانی کرنے کا حکم یہ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے، اس کے مقابلے میں جو نیکی ہم بنانا چاہتے ہیں نا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور مزے کی بات میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں کہ قربانی کر کے غریبوں کی مدد بھی قربانی کرنے والے دیتے ہیں، اور غریبوں کی مدد بھی وہی کر رہے ہیں۔ آج کل ایک اور فلسفہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب گھر میں آٹے کی بوری دے دو۔ بڑا اچھا طریقہ ہے مسلمانوں کو ورگلانے کا کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری نہ دو، کسی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دو۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے، پہلے غریبوں کے گھر میں آٹا دیا تھا کہ مسجد تعمیر کی تھی؟ بولے تو صحیح۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، جب مسجد بن جاتی ہے نا تو مسجد ایک واحد جگہ ہے جس کے ممبر اور محراب سے آپ کو یہ جملہ سننے کے لیے ملتا ہے کہ جا کے غریب کی مدد کرو۔ بتائیں مسجد کے علاوہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں بٹھا کر آپ کو سمجھایا جاتا ہو کہ آپ نے غریب کی مدد کرنی ہے؟ ایک ہماری قومی اسمبلی ہے جہاں پہ لیکچر یہی ہوتا ہے کہ غریب کی مدد کرنی ہے، اور وہ غریب کی مدد کرتے ہیں، لیکن بھلا کس کام میں؟ اس کی موت میں، کہ ذرا غریب جلدی مر جائے۔ وہ اتنا ترس ترس کے جو مر رہا ہے تو مہربانی ہم سارے اسمبلی والے مل کے کرتے ہیں کہ غریب ذرا جلدی مر جائے۔ تو غریب کی مدد بھی آپ کو مسجد نے سکھانی ہے۔ تو یہ جو لوگ فلسفہ تراش کرتے ہیں نا کہ آپ مسجد نہ بنائیں غریب کا گھر بنا دیں، تو ایک بات کو یاد رکھیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جب تک ان پر عمل نہیں کیا جائے گا تو نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ مسجد بنے گی تو مسجد ان کو بتائے گی کہ آپ نے غریب کی مدد کیسے کرنی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ فلسفہ تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ قربانی کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیں اور قربانی نہ کریں، تو یہ فلسفہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ جس کے پاس پیسہ ہے لیکن زکوٰۃ دینے اور قربانی کرنے کے لیے حوصلہ نہیں پڑتا، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دینے کے لیے 20 بار فون کرتے ہیں اور 20 بار حساب لگواتے ہیں ہماری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ اور مزے کی بات کہ جب پتہ چل جائے نا کتنی بنتی ہے، پھر اگلا سوال کیا کرتے ہیں، اگر نہ دوں تو کیا ہوگا؟ تو میں اس کو جواباً یہ بالکل کہہ دیتا ہوں کہ جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر رب دینا جانتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے۔ تجھے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے صاحب نصاب بنایا۔ اور آپ ایمان کی کمزوری کی انتہا دیکھیں، گھر زیور پڑا ہوا ہے لیکن دل میں سختی پیدا ہو رہی ہے، گھبرا رہا ہے دل، یار قربانی آ گئی، حالات ہی نہیں بن رہے۔ اور بے شمار لوگ ابھی سے یہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، یار اس سال تو قربانی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس سال تو حالات ہی نہیں ہیں، اس سال تو حصہ ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو بندہ یہ جملہ بول رہا ہوتا ہے نا، اس بندے کے لیے میرا یہ جملہ ہے، جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ اس سال میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں نے قربانی نہیں کرنی، جبکہ وہ صاحب نصاب ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی وہ بندہ اپنے گھر جائے اور بیگم اس کو یہ کہہ دے کہ امی کا فون آیا تھا کہ چھوٹی کی شادی عید سے پہلے رکھ لی ہے اور امی بتا رہی تھی کہ تم لوگوں نے وقت پہ آ جانا ہے۔ اب بندے کے سسرال میں شادی ہو سالے یا سالی کی،
جانا بھی شہر سے باہر ہو، اپنے 2-3 بچے بھی ہوں، اپنے کپڑے بھی لینے ہیں، بچوں کے بھی لینے ہیں، گھر والی کے بھی لینے ہیں، سفر کے بھی اخراجات ہیں، اور وہاں جا کے جتنے دن رہنا ہے اس کے بھی اخراجات ہیں، اور شادی کے موقع پہ جو لین دین کرنا ہے وہ الگ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس شادی پہ یہ سارے خرچے نہیں کرنے، اگلی بار دیکھوں گا؟ بولے تو صحیح یار۔ اور شادی اگر جی ایچ کیو میں ہو، جی ایچ کیو سمجھ گئے نا، سسرال والوں کو جی ایچ کیو کہتے ہیں، شادی اگر وہاں پہ ہو اور بندہ کہے جی اس بار میں نے خرچہ نہیں کرنا، اور بیوی کو وہ غلطی سے بھی کہہ دے کہ پرانے کپڑے پہن لے، تو کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ سارے تجربہ کارو، بولو تو صحیح ذرا، سمجھ گئے نا سارے آپ؟ تو بتائیں گنجائش نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ آنے جانے کا خرچہ، بچوں کے کپڑے، اپنے کپڑے، بیوی کے کپڑے، شادی پہ جو لین دین کرنا ہے، سسرال گھر میں 5,000 دینے سے گزارا ہوتا ہے؟ بولے تو صحیح یار، گنجائش نکلے گی کہ نہیں؟ وہ بندہ کیوں یہ لفظ بولتا ہے کہ میرے پاس قربانی کی گنجائش نہیں ہے، میرے پاس زکوٰۃ کی گنجائش نہیں ہے؟ اور میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہے گا یار میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، گھر کے اوپر 1.5 کروڑ لگا دیا ہے، بھائی قربانی نہیں کی، اور یار ایئر کی گھر بنایا نا، گنجائش نہیں نکلی۔ بیٹی کی شادی کے اوپر 25 سے 30 لاکھ خرچہ کیا، قربانی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ وہ بیٹی کو رخصت کیا نا تو 30 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا۔ کیا دین نے آپ کو کہا تھا کہ 1.5 کروڑ کا گھر ہو؟ دین اسلام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا گھر ہونا نہیں چاہیے، اپنی چھت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دین نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ کے پاس گھر اپنا ہی ہونا چاہیے۔ اور مزے کی بات بھلا کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں گھر کے اوپر کروڑوں لگاتے ہیں، اپنی صحت پہ نہیں لگاتے۔ او بھائی تم ہو تو گھر ہے نا، اور جب تم نے تو گھر چاٹنا ہے، او پہلے اپنی پرواہ کرو، اپنی جان کے اوپر خرچہ کرو، اپنی صحت پہ خرچہ کرو۔ اپنے آپ کو فاقے کر کر کے گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب گھر بنتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو فلانی بیماری لگ گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہونی۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ 25 سے 30 لاکھ بیٹی کی شادی پہ، بہن کی شادی پہ، قربانی نہیں کی۔ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا، قربانی نہیں کی، زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، اس کا مال قیامت والے دن آگ کا توق بنا کے بندے کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ گنجا سانپ بن کے میدان محشر میں آئے گا، جو اس کو بار بار ڈسے گا، اور اعلان ہوگا یہ اسی بندے کا مال ہے جس کی یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ آج حیرت ہوتی ہے، گھر میں ہر بچے کے پاس 25 سے نہیں 50 سے اوپر والا ٹیلی فون ہے، اور ان پہ قربانی اپنی اپنی واجب ہوتی ہے۔ جو بچے بالغ ہو چکے ہیں، اپنا کماتے ہیں، ان کے پاس اپنا نصاب پورا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ابو نے بکرا ذبح کر لیا تو ہم سب کی ہو گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ نماز ابو نے پڑھی تھی سب گھر والوں کی ہو گئی؟ بولے تو صحیح یار، پھر بولیں۔ وہ گلا میرا خشک ہو رہا ہے، آپ کو تو نہیں نہ ہو رہا یار۔ کبھی کسی نے سنا کہ اس بار رمضان میں ابو نے روزے رکھے تھے ہمارے سب کے ہو گئے ہیں؟ نماز کس کس کی ہے؟ اپنی اپنی، روزہ اسی طرح، قربانی بھی اپنی اپنی، زکوٰۃ بھی اپنی اپنی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر نے اپنا حصے کا جانور ذبح کر دیا تو بیوی کہے جی وہ میاں صاحب نے کر لیا تھا تو ہم کیوں کریں؟ اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پہ الگ الگ جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ لیکن مزے کی بات بھلا کیا ہے، حوصلہ نہیں پڑے گا، اور اگر بیوی ناک میں دم کر دینا تو 80,000 والا ٹیلی فون لے کے دے دیں گے، 25,000 اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیں گے۔ او بھائی توجہ کر، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تیرا مال اور تیری اولاد تیرے لیے فتنہ ہے۔ سوچ جو رب نے تجھے دیا وہ کہیں تیرے لیے فتنہ تو نہیں بن گیا؟ اس واسطے سب سے پہلے یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ بھی اسی پہ خرچ کرتا ہے، اور جو اپنا ہاتھ اس کی بارگاہ سے روک لے تو اللہ اپنا دستے کرم بھی اس سے روک لیتا ہے۔
اور جب بندے کے حالات تنگ ہوتے ہیں نا، دسترخوان تنگ ہوتا ہے اور وہ حساب کتاب کرتا ہے کہ میرا مہینے کا خرچہ کتنا ہے، کہاں کہاں خرچ ہوتا ہے، تو آپ جانتے ہیں وہ سب سے پہلے کس کے اوپر لائن مارتا ہے؟ جو پیسے اس کے اللہ کی راہ میں جا رہے ہوتے ہیں، جو مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، مدرسے میں جا رہے ہوتے ہیں، کسی غریب کے گھر جا رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس پہ لائن مارتا ہے، یار جدو حالات ٹھیک ہوں گے پھر دواں گے۔ یعنی جس رستے سے آ رہے ہوتے ہیں وہ ندان اسی رستے کو بند کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنے کہ بندے نے اپنے گھر کا انٹرنیٹ بند کروا دیا کہ یار جو 1000 روپیہ اس کو مہینے کا دینا ہے، چلو اپنا خرچہ کم کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے سنے؟ اچھا کبھی یہ سنا ہو کہ یار کیبل اتروا دو، 500 ہر مہینے دینا پڑتا ہے، چلو خرچے زیادہ ہو گئے 500 اس کی بچت کر لیں؟ بولے تو صحیح یار۔ اور جو 200 روپے مسجد جا رہا ہوتا ہے، مسجد والے پوچھیں بھائی صاحب تھوڑا حصہ نہیں آیا، یار یقین کر اس مہینے گنجائش ہی نہیں بنی، تو گنجائش کی نہیں 200، 1000 کیبل کا جا رہا ہے، نیٹ کا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا مال قبول بھی نہیں اور پسند بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف اس کا مال خرچ ہوتا ہے جس کا مال میرے رب کو پسند ہو یا قبول ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک اللہ توفیق نہ دے بندہ خرچ ہی نہیں کر سکتا یار۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا مال اس کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے، وہ دنیاوی اخراجات نہیں روک رہا۔ کبھی آپ نے سنے کہ یار بچے کی فیسیں افورڈ نہیں ہو رہی، 5000 کا سکول چھڑا کے میں 500 والا بھیج دوں؟ ہر مہینے سکول کی فیس جاتی ہے کہ نہیں؟ اکیڈمی کی فیس، کیبل کی فیس، انٹرنیٹ کی فیس، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میں آپ سے کہوں نا کہ آپ میرے ساتھ میرے کاروبار میں انویسٹمنٹ کریں تو آپ کو شک ہوگا یار پتہ نہیں مولوی صاحب خیال بھی کریں گے کہ نہیں، پتہ نہیں پیسے کھا ہی نہ جائیں۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ ہمارے ساتھ کاروبار کریں تو مجھے آپ پہ شک ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کہے کہ تم میرے ساتھ کرو اور میں تمہیں نفع دوں گا، پھر بولو تو صحیح یار۔ اللہ فرما رہا تم میری بارگاہ میں 1 روپیہ دو، کتنے؟ میں 10 روپے دنیا میں دے دوں گا، 70 آخرت میں دے دوں گا۔ ہم اس کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی خادمہ کہتی ہیں کہ گھر میں نہ روٹی ایک ہی تھی اور کچھ مہمان آ گئے، تو اب رابعہ بصری نے خود بھی کھانا کھانا تھا، میں نے بھی کھانا کھانا تھا، جو مہمان آئے تھے ان کو بھی کچھ پیش کرنا تھا۔ اتنے میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور صدا آئی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اور میرے بھائی تاڑے نہ گل کر رہے ہیں، میری سن لو۔ دروازے پہ دستک ہو گئی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو رابعہ بصری نے اپنی خادمہ سے کہا جو روٹی پڑی ہوئی ہے نا، وہ روٹی اٹھا کے باہر جو بیکاری ہے نا اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ خادمہ کہتی میں نے حکم مانا اور میں نے وہ روٹی اللہ کے نام پر دے دی، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوا عجیب سوچ ہے، خود بھی کھانا نہیں کھایا، مجھے بھی نہیں دیا، مہمان بھی آ کے بیٹھے، گھر میں کچھ ہے بھی نہیں ہے، اور جو تھا وہ بھی اٹھا کے فقیر کو دے دیا، اب کرنا کیا ہے؟ کہتے کچھ دیر گزری کے دروازے پہ دستک ہوئی اور بادشاہ کا خادم آیا، کہنے لگا یہ روٹیاں بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا جاؤ گنو کتنی ہیں، گنی تو وہ 7 روٹیاں تھیں۔ رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا جا کے اس دربان سے کہو کہ یہ روٹیاں ہماری نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہیں، تم غلطی سے یہاں پہ آ گئے ہو۔ اب خادمہ کہتی میں نے جا کے کہہ تو دیا لیکن پریشانی اور بڑھ گئی، ایک تو گھر میں رزق چل کے آیا، مہمان بھی بیٹھے ہیں، خود بھی بھوک لگی ہے، میں نے بھی کھانا ہے، اور آئے ہوئے رزق کو کہا ہماری نہیں ہے۔ کہتے تھوڑی دیر اور بیتی کہ کوئی اور دربان آ گیا اور اس نے کہا بادشاہ نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، روٹیاں گنی تو 9 تھی۔ رابعہ بصری نے کہا یہ بھی ہماری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، غلطی سے یہاں پہ آئے ہو۔ خادمہ کہتی ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ روٹی پھر چل کے آئی، مہمان بھی انتظار میں ہے، خود بھی کھانا کھانا ہے، میں نے بھی کھانا ہے، اور آئے ہوئے رزق کے بارے میں کہا یہ ہمارا نہیں ہے، واپس بھیج دیا۔ کہتے تیسری بار دربان آیا، اس نے کہا یہ تشت، یہ تھال جو ہے یہ بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ خادمہ کو کہا رابعہ بصری نے گنو کتنی روٹیاں ہیں، تو خادمہ نے گنی تو کہا 10۔
کہا ہاں یہ لے آؤ، یہ ہماری ہیں۔ کہتے مہمانوں نے بھی کھانا کھایا، رابعہ بصری نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا۔ جب مہمان چلے گئے نا تو میں نے کہا رابعہ بصری پہلے 7 تھوڑی تھی اس لیے نہیں لی، 9 تھی پھر بھی نہیں لی، 10 ہی کیوں لی؟ تو رابعہ بصری کہنے لگی تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم 1 2 میں 10 دوں گا۔ تو جب اس کا وعدہ 10 کا تھا تو پھر رابعہ بصری 7 اور 9 کو قبول ہی کیسے کرتی؟ اور جب میں نے 1 دی تھی تو 10 لوں گی نا۔ تو بھائی اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں دو، جو تم دو گے نا اس کے صدقے باقی مال پاک کر دوں گا، اور جو تم نے دیا ہوگا اس کو بڑھا کے واپس بھی کر دوں گا۔ اس کا کلیہ بتاؤں کلیہ کیا ہے؟ جس بندے نے پچھلے سال، اگر مثال دے رہا ہوں، 2000 روپے زکوٰۃ دی تھی نا، اس کی اس سال 4000 بنی ہے۔ حالانکہ بندہ عقلی طور پہ دیکھے یار پیسے دینے سے کیا ہوتے ہیں، بولو ذرا آہستہ بولو ذرا، پیسے دینے سے کیا ہوتے ہیں جی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوا اس کی زکوٰۃ 2 سے 4 ہو گئی ہے۔ پچھلے سال جس کی زکوٰۃ 15000 تھی اس سال اس نے 25000 دی ہے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ پیسہ دینے سے کیا ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کی زکوٰۃ بڑھ کیسے گئی؟ تو پھر اس کو اپنے رب کا وعدہ یاد آیا کہ تم میری بارگاہ میں دو، جو دیا ہوگا وہ بڑھا کے واپس کروں گا، اور جو باقی ہوگا اس کو پاک بھی کر دوں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دینے سے بڑھتا ہے، لیکن دیتا بھلا کون ہے؟ جس کا مال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جس کا مال اللہ کو پسند ہے۔ اور جس کا پسند نہیں ہے نا وہ لاکھ کوشش کر لے، اس کو موقع پہ کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ملے گا۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، حرام کمائی کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ حرام کے پیسوں سے حج کرنے بھی چلا جائے، اور جب وہ جا کے کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے، جا واپس چلا جا اور جا کے سوچ تو کن پیسوں سے میرے گھر آیا تھا۔ حرام کمائی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور مزے کی بات بھلا کیا ہے، جن پر زکوٰۃ اور قربانی لازم ہوتی ہے وہ نہ کریں، تو آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں اتنے پیسے دوائیوں میں چلے جاتے ہیں، اتنے پیسے علاج پہ لگ جاتے ہیں، ایک مشکل پہ دوسری مشکل، دوسری مشکل پہ تیسری مشکل۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، جس گھر میں حرام کمائی آتی ہے نا وہاں پہ اکثر دوائی آتی ہے، اکثر دوائی آئے گی، اور اس کی کمائی کا تیسرا حصہ ہمیشہ دوائی میں لگے گا۔ تو اس واسطے اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ کو تو شکر کا ادا کرنا چاہیے، اس نے کسی کی بارگاہ کا سوال ہی نہیں بنا دیا، آپ کو بانٹنے والوں میں رکھا، آپ کو دینے والوں میں رکھا۔ تو اگر سسرال کی شادی آ جائے تو گنجائش بن سکتی ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ میں دینے کی گنجائش بنا لو، ورنہ جو رب دینا جانتا ہے وہ بہتر طریقے سے لینا بھی جانتا ہے۔ پھر لوگ رات کو بادشاہ ہوتے ہیں، صبح جیل میں ہوتے ہیں، اور سارے اثاثے منجمد ہو جاتے ہیں اور ان کو ملتا بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہوا ہے۔ میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، اور بیکاری نے آ کے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اب وہ جو شوہر تھا وہ تیش میں آ گیا اور اس نے بیکاری کو دھکا مارا، بیکاری گر گیا، اور اس نے کہا کہ تم نے کیا روز روز مانگنے والا تماشا بنایا ہوا ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ اب کچھ عرصہ بیتا، جو شوہر تھا جس نے دھکا مارا تھا آہستہ آہستہ اس کا کاروبار ختم ہوا، اور وہ سڑک پہ آ گیا، اور اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی اور عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیا۔ اب بیوی نے جب دوسری جگہ پہ نکاح کیا تو وہ میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اتفاق سے پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اور ایک بیکاری نے آ کے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ جب بیوی نے اس کو خیرات دینے کے لیے دروازہ کھولا تو وہ بیکاری کو مانگنے والے کو دے کر بے ہوش ہوگی، گر گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے شوہر نے، دوسرے شوہر نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم بیکاری کو دے کے بے ہوش ہو گئے تھے، تمہیں کیا ہوا، کس چیز کا صدمہ لگا؟ تو وہ رو پڑی اور کہنے لگی مجھے اس چیز نے حیرت میں مبتلا کر دیا
کہ ایک دن جس طرح میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوں، ایک دن اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کھا رہی تھی، تو دروازے پہ بھکاری آیا تھا، تو میرے شوہر نے اس کو تیش میں آ کے دھکا مارا تھا اور کہا تھا جاؤ روز روز مانگنے آ جاتے ہو۔ تو آج میری بے ہوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو دروازے پہ بھکاری کھڑا ہے یہ کوئی اور نہیں، میرا پہلا شوہر ہے، جس نے آئے دروازے پر بھکاری کو دھکا مارا تھا۔ آج قدرت کا قانون یہ کہ وہ خود بھکاری بن کے پھر میرے دروازے پہ آ گیا، تو دوسرا شوہر مسکرا پڑا، تو کہنے لگا تمہیں اس سے بھی بڑی حیرت کی بات نہ بتاؤں؟ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ کہا جس بھکاری کو دھکا مارا وہ میں ہی تھا۔ او بھائی، جو رب دینا جانتا ہے وہ بہتر طریقے سے لینا بھی جانتا ہے، اور اگر تیرا مال اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ نہیں ہو رہا تو اس بات پر یقین کر لے کہ تیری کمائی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ تیری کمائی، تیرا پیسہ، تیرا روپیہ، تیرا زیور اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اسی کا مال قبول کرتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے اور پسند کر لیتا ہے۔ اس بات پر حیرت ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، کہیں اس لسٹ میں ہمارا نام تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس زیور بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود زکوٰۃ دیتے ہوئے دل ہلکا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے وقت پھر دل ہلکا پڑتا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچو، جو زیور آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے گلے کی زینت بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین اس بات پر توجہ کریں، اور اس بات پر بھی توجہ کریں، اگر شوہر الگ نصاب ہے، عورت الگ ہے، تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بکرا پیش کیا اور سارے گھر والے اس میں شریک ہو گئے۔ یہ شرعی مسئلہ بھی یاد کر لیں، گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ان پر اپنا اپنا حصہ قربان کرنا واجب ہے۔ اگر 7 لوگوں پہ ایک قربانی واجب ہے تو بڑی گائے لے لیں، سارے لوگ اس میں شریک ہو جائیں۔ بکرے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ بولیں، تو وہ کسی ایک کی طرف سے ہی قربان ہوگا۔ اور ایک میجر مسٹیک، بہت بڑی غلطی، اور عوام الناس میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی غلطی وہ یہ ہے، ہمارے نا برے صغیر میں کیا ہوتا ہے، پچھلے سال ابو دے نا دا کتا سی تے ایر کی امی دے نا دا کر دو، ایسا ہی ہے؟ بولیں تو صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ حالانکہ جو بندہ جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے اس پہ اپنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اپنا واجب ادا کیے بغیر آپ قربانی کسی اور کے نام کی نہیں کر سکتے۔ ہاں 7 حصوں والا جانور ہے، ایک حصہ اپنا قربان کر لیں، باقی 6 پھر آپ کسی کے نام کی قربان کریں، وہ جائز ہے۔ لیکن بکرا ایک ہے، اس میں حصہ ایک ہے، تو وہ جس پر واجب ہے وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ اگر امی کے نام کا کر دیا تو امی کو اصالِ ثواب پہنچ گیا، لیکن اس کے ذمے جو واجب ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب اس کو نیا جانور لے کے پھر ذبح کرنا پڑے گا۔ تو اپنا واجب ادا کرنے کے بعد آپ کسی بھی نام کی قربانی کریں تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر جانور ایک ہے، اس میں حصہ بھی ایک ہے، تو وہ صرف اس کی طرف سے ہوگا جس پر قربانی واجب ہے۔ پس پردہ جو خواتین اس بات کو سن رہی ہیں، اللہ نے اگر آپ کو زیور دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور شکر بھلا کیا ہوتا ہے؟ اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اس مال پر قربانی ادا کریں۔ قربانی اس دور میں جس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ کسی بھی صورت میں ہے، کسی صورت سے مراد جو اس کی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی ضرورت ایک گھر ہے، دوسرا گھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بستر، یہ خواتین توجہ سے سنیں، جو بستر اور برتن سارا سال استعمال نہیں ہوتے لے کے رکھے ہوئے ہیں، وہ پیسے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ سونا، چاندی، نیٹ کیش، پرائز بونڈ، پلاٹ، دکان، علاوہ مکان جو اپنی ضرورت کے علاوہ ہے، بستر، برتن، حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک گھر میں 6 کمرے ہیں، ایک کمرہ سارا سال بند رہتا ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا، تو وہ کمرہ بھی قربانی کے نصاب میں شامل ہوگا۔ اگر وہ ضرورت کا ہوتا تو وہ استعمال کرتا۔ تو جس کے پاس اس دور کے مطابق 1.5 لاکھ کی مالیت بنتی ہے، وہ سونے کی صورت میں ہو، پلس چاندی ہو، نیٹ کیش ہو، پرائز بونڈ ہو، کپڑے ہیں، برتن ہیں جو سارا سال استعمال ہی نہیں ہوتے، جو استعمال کیا ان کو شامل نہیں کیا جائے گا۔
جو بالکل قابل استعمال نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں، یا بچوں کی شادی کے لیے 10 سال پہلے کے لے کے رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہوں گے۔ اور بیوی اپنی طرف سے حصہ ادا کرے گی قربانی کا، اور شوہر اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کا حصہ ادا کرے گا۔ اور جو بندہ کہے نا گنجائش نہیں بنتی، وہ دعا کرے کہ گنجائش بن جائے، ورنہ پھر اتنی گنجائشیں نکلتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک بندے کے پاس نصاب پورا 1.5 لاکھ روپے ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، اچانک ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا کسی اپنے کو، پیسے اکٹھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے، اس لیے کوشش کریں کہ پیسہ اس کی رستے میں لگ جائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا یار میں نے نا کچھ پیسے مشکل وقت میں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اوکھے سوکھے ویلے۔ کچھ پیسے کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ پھر بولو، اونچی بولو، میں نے کون سے مانگ لینے ہیں یار، آپ پریشان ہو کہیں میں مانگ ہی نہ لوں آپ سے۔ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ اور بھائی اللہ کی بارگاہ میں دینا شروع کر دے، اللہ اس کے صدقے مشکل وقت آنے نہیں دے گا۔ اچھا مزے کی بات بلا کیا ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو شاید یہ جملہ سمجھ آ جائے۔ آپ نے اپنے مشکل وقت کے لیے بھروسہ پیسوں پہ کیا ہوا ہے؟ پیسے کیوں رکھے تھے؟ کس پہ بھروسہ کر لیا؟ پیسوں پہ۔ اور بھائی یقین اس پہ کرو مشکل وقت ہی نہیں آنے دے گا۔ آپ نے آزمایا ہوگا، جب مشکل وقت آتا ہے نا، جس کو ٹیلی فون کرتے ہو کیا کہتا ہے؟ یار فی الحال کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بندے کو بڑا مان ہوتا ہے کہ یار میں پہلا فون کرنا گا نا تو میرا کام ہو جانا ہے، اور جب مشکل میں کام نہیں نہ ہوتا بندہ کہتا ہے یار میں ساری زندگی نبھائی ہے، اوکھے ویلے کام ہی کوئی نہیں آیا۔ بھلا کیوں نہیں کام آتا؟ کیونکہ آپ نے مشکل وقت میں بھروسہ ان پہ کیا ہوتا ہے، اللہ پہ نہیں کیا ہوتا۔ اور اللہ پھر بندے کا بھروسہ توڑ کے بتاتا ہے کہ بھروسہ کرنے کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ اس بندے کو سکھاتا ہے کہ تو نے بھروسہ رب کو چھوڑ کے بندوں پہ کیا تھا، اور اگر تو نے رب پہ بھروسہ کیا ہوتا تو آج تیرا بھروسہ نہ ٹوٹتا۔ کیوں بھلا؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ تم رب پر بھروسہ کر لو، رب تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ہم کس کو بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں؟ پیسوں پہ، تعلقات پہ۔ اور جب بندہ تھانے پہنچ جاتا ہے نا اور فون کرتا ہے، آگے سے نمبر ہی بند ہوتا ہے یا فون اس کا ریسیو ہی نہیں ہوتا، بندہ ہی کہتا ہے یار جڑا اوکھے ویلے کام نہیں آیا انہوں کی کرنا ہے۔ ایک رب ہے جو ہر موقع پہ کام آتا ہے۔ تو بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ پیسے پہ بھروسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ بھروسہ کس پہ کرنا ہے جی؟ اور اگر قربانی اور زکوٰۃ لازم ہے تو ادا کریں، دل کو بڑا کریں، یہ سوچ کے کہ جو رب دینا جانتا ہے وہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک میرے بڑے قریبی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کوئی 4-5 سال پرانی بات ہے۔ آپ نے سوچنی ہے، توجہ کرنی ہے۔ اس کا مجھے فون آیا، کہنے لگا جی آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے۔ پہلے تو بعض کو میں نے فون کے ہفتے بعد سنا، پہلے تو اس نے بڑاس اس بات کی نکالی تو یہ ہفتہ ہو گیا میرا فون نہیں سنیا، ٹھیک ہے؟ کہنے لگا جی آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا۔ میں کہا بتائیں جی۔ کہنے لگا میرے پاس تقریباً 70 غالباً اس دور میں سے 40 یا 50 لاکھ کا تھا، کچھ 4 سال پہلے۔ اتنا زیور میری بیوی کے پاس ہے، میری بیوی مجھے یہ کہہ رہی ہے اور میرا دل بھی یہی کر رہا ہے کہ ہم وہ زیور بیچ کے ایک پلاٹ لے لیں گھر بنانے کی نیت سے، تاکہ ہمیں ہر سال اس پہ زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے، کیونکہ جو پلاٹ گھر بنانے کے لیے ہوگا اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، بیچنے کے لیے ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اس کی بیوی اس کو قائل کر رہی ہے کہ زیور بیچو، گھر کی نیت کر کے پلاٹ لے کے چھوڑ دو، پیسے بڑھتے رہیں گے اور ہر سال زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ مزے کی بات بھلا کیا ہے، کچھ عرصے بعد اس کو 2 چوڑیاں بیچنی پڑ گئی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، توجہ آپ نے میری بات پہ کرنی ہے، جو بندہ زکوٰۃ 2000 دیتا ہے اگلے سال کتنی دیتا ہے؟ پھر بولیں۔ اور جو نہیں نہ دیتا اس کو کچھ ہی عرصے میں زیور بیچ کے کسی مشکل سے نکلنا پڑتا ہے۔ اگر دیا ہوتا تو بڑھ جاتا، نہیں دیا نا تو کسی مشکل کے لیے بک جاتا ہے۔
یا تو زیور بڑھتا ہے یا بکتا ہے، جو بڑھانا چاہتا ہے وہ اس سے تجارت کرے، اور اس کا وعدہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں 1 روپیہ دو، میں بڑھا کے تمہیں 10 دنیا میں دوں گا، 70 تمہیں آخرت میں دے دوں گا۔ اور اگر اس کی بارگاہ میں نہ دیا تو پھر بات کو پلے باندھ کے اٹھنا ہے، اگر بڑھے گا نہیں نہ تو بک ضرور جائے گا، پھر وہ کسی بہانے سے بک ضرور جاتا ہے، وہ کسی بہانے میں خرچ ہو جائے، خرچ ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ بھلا کیا کہتا ہے، توجہ کرنی ہے، یار جدو میرا بیاہ ہویا سی نا تو 15 تولے سونا سی، ہن ویچ کے میری بڈھی کو 2 والیاں رہ گئی ہیں، سوچ سارا بیچنا کیوں پڑا، کیا وجہ تھی؟ اور جب آپ تاریخ ڈھونڈ کے اس کی ماضی تک پہنچ جائیں گے نا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جس رب نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھ جائے، میرے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا وسیع رزق دیا، وہ بلا کیا کہتے ہیں، وہ کبھی یہ دعا نہیں کراتے کہ اللہ میرا کاروبار اضافی ہو جائے، وہ جب بھی دعا کے لیے فون کرتے بلا کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کرو میری زکوٰۃ بڑھ جائے۔ زکوٰۃ کب بڑھتی ہے؟ جب، یعنی سوچ دیکھیں رب سے لینے کی نیت ہی کیا ہے کہ اللہ تم انہیں دے میں تینوں اور دواں گا۔ اور آج کل کیا صورتحال ہے کہ بندہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے پیسے دے تو میں مدرسے میں خرچ کروں گا، مسجد میں خرچ کروں گا، تو بندہ اگر کہہ دیں نا اللہ اس کو 2 کروڑ روپیہ دے اور یہ 1,90,00,000 کی مسجد بنا دے، تو یقین کرے بندہ آمین کوئی نہیں کہتا، حالانکہ اس کو 10 لاکھ پھر بھی بچ رہا ہوتا ہے آمین کہنے پہ، لیکن اس کا حوصلہ نہیں پڑتا آمین کہنا، کہنا 1,90,00,000 مسجدیں دے رہا ہے، وہ بے وقوف 2 کروڑ آ بھی تو رہا ہے نا۔ تو یہ انسان کی نفسیات ہیں۔ تو آپ یہ ایک دعا کیا کریں اللہ میری زکوٰۃ بڑھ جائے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ زکوٰۃ کب بڑھے گی؟ جب۔ تو یار یہ ایک اللہ کی بارگاہ سے لینے کا طریقہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کر لیں مال کا تو دے ہی جا، میں تینوں دے ہی جانا ہوا۔ اور مزے کی بات بلا کیا، جب انہوں نے زکوٰۃ دینی شروع کی تھی نا تو 50,000 تھی، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اس وقت ان کی زکوٰۃ کم از کم 15 لاکھ سے اوپر بنتی ہے۔ 15 لاکھ زکوٰۃ کا مطلب بلا کہ 1 لاکھ روپیہ تو 2,500 زکوٰۃ ہے، 15 لاکھ والی زکوٰۃ کے پیسے کتنے ہوتے ہوں گے؟ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دینا سیکھیں۔ جو خواتین سن رہی ہیں حوصلہ کڈو، جس رب نے زیور دیا وہ لینا بھی جانتا ہے، اس کی زکوٰۃ دیں۔ قربانی لازم ہے تو قربانی کریں، ابو کے کرنے سے سب کی نہیں ہو جاتی، ہاں ابو اگر اپنی طرف سے بچوں کی کر دیں تو ہو جائے گی، شوہر اگر اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی لے آئے تو اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن حصہ الگ الگ کرنا پڑے گا۔ ایک ہی بکرے میں سارا کنبہ شریک نہیں ہو سکتا، ایک حصے والے جانور میں ایک ہی بندہ ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ سن لیں کہ جس بندے کے پاس وقتی پیسے نہ ہوں اور قربانی اس پہ لازم ہو تو وہ قرض اٹھا کے قربانی کرے گا۔ یہ صرف مسئلہ اس کے لیے ہے جس پر واجب ہے، جس پر واجب نہیں ہے وہ قرضہ نہیں لے گا، ٹھیک ہے؟ جس پہ قربانی واجب ہے وقتی پیسے نہیں ہے تو وہ قرض لے کے اپنا واجب ادا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ آپ سے یہ کہے کہ یار پیسے غریبوں کو دے دو، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ موبائل 1,00,000 والا نہیں، گاڑی 40 لاکھ والی نہیں، 2 کروڑ کا گھر نہیں، ایک۔ اور اس کی ایک اور دلیل ہے، وہ کہ یار گرمیاں آ گئی ہیں، کہے گا ہاں جی، عام روٹین میں 10 سے 12,000 ہر گھر کا بل ہے، عام روٹین میں اے سی چلائیں گے تو 25 سے 30 ہو جائے گا۔ اس کو بولو یار 4 مہینے گرمی کے ہیں، 25,000 ایک مہینے کا بل ہو تو 4 مہینوں کتنا ہو گیا؟ اس کو کہنا ہے کہ یار تو نے نا اس بار اے سی نہیں چلانا، گرمی میں سونا۔ وہ کہے گا وہ کیوں؟ کہیں 1,00,000 روپیہ کسی غریب نو دینا ہے تو وہ دے گا؟ یعنی اپنی خواہشات چھوڑ کے غریب یاد نہیں آ رہا، اور جو حکم رب رسول کے کہہ رہا غریبوں کو بانٹتے رہو۔ تو عبادت کون سی قابل قبول ہے؟ جو اس طرز پہ ہو جو حکم ہمیں رب رسول نے دیا ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم کریں گے تو وہ قابل قبول۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔